ایک ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کی میزبان نادیہ خان کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد ٹی وی۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں خصوصی پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے بری ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ امام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مسلح خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر لگ گیا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری، تو کچھ چاہنے والے مولا علی کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرو، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی کے سر پہ وار کیا تھا، اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر لے آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے کسی حصے کو کاٹتا ہے۔ یہ سن کر آپ کے تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں عباس، چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ میری ضرب کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ اس لیے تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیویاں روتی ہیں، امام علی کو دیکھ کر فریاد بلند کرتی ہیں، اور امام علی سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی طبیب آپ کو دیکھنے آیا تو وہ چیخ کے رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر امام علی علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں اور با آواز بلند کہتے ہیں کہ یا حسن، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری کائنات کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس زہر کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا سرخ ہو چکا ہے،
سب چیخنے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں علی ہوں جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا تو کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا کہ اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ امام حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب بھی آئے تو اب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیزیں نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا 1000 سالوں کی روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوسی میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پر حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں، نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ مرے ہوئے کے جسم کے اعضاء کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پہ رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کی غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کے فرمانے لگے کہ اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت پہ ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تو تیری شہادت کے بعد تیری بیٹیوں کو، بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے شام میں ڈرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، جب وقت آ پہنچے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم قدم پہ یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے کہ اسلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام مسکرا کے فرمایا کہ اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا اور وہ کوفہ سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پر پہنچی جہاں پر ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن و حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نے بنائی ہے،
اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لکھے۔ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر سلام ہو۔ شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر کرار پر اللہ کا سلام ہو۔ آئے ہمارا ساتھ دے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نمبردار اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انا اور ضد سے نکل کر ایک بار ضرور سوچیں، کیونکہ خوشحال نمبردار مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ اپنے رائے اور تجاویز سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبردار اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔